حضرت 55 فن کے آپ ماہر تھے. سائنس میں پوچھو تو بے دھڑک, جغرافی کے بارے میں پوچھو تو بے دھڑک, فزکس میں پوچھو تو رسالہ لکھ دیا, اور میتھس میں پوچھو تو آپ کی کتاب موجود ہے, علم جفر میں پوچھو کتاب موجود ہے, حیت و توقید میں پوچھو کتاب موجود ہے, بلاغت میں, عروض میں, فلسفہ میں, منطق میں, جس میں پوچھو کتاب موجود ہے. ارے الجبرا جس سے پریشان رہتے ہیں نوجوان, اس پر اعلی حضرت کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. کیمسٹری پر آپ نے فارمولے دیے ہوئے ہیں. کون کون سے علوم, کیمسٹری والا کیسے سائنس میں آیا, سائنس والا فلاں میں کیسے گیا. میرے عزیزو, یہاں پر آپ کو سمجھنے کے لیے دماغ چکرا جاتا ہے. اسی لیے سب سے پہلے ہی میں نے ایک جملہ کہا, اعلی حضرت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ اعلی دماغ چاہیے. مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. بات سمجھ میں آئی؟ فتاوی رضویہ تو اعلی حضرت کے علم کا ایک شاہکار ہے, 30 جلدوں میں ہے, اٹھاتے اٹھاتے کمر جھک جائے گی. اور ہدایق بخشش اعلی حضرت کی نعتیہ دیوان کا مجموعہ ہے, جس میں اعلی حضرت نے ڈوب کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں نعتیں لکھی. اس مجموعے کا نام کیا ہے؟ ہدایق بخشش. سنیوں کو اتنا تو یاد رہے, بخشش کے باغیچے ہیں یہ. ہدایق بخشش. اکثر کا حال تو یہ ہے کہ اعلی حضرت کی لکھی ہوئی شعر و شاعری بھی سمجھ میں نہیں آتی, اور وہ ان کے علم پر, ان کے کمال پر انگلی اٹھانے کی بات کرتے ہیں. صحیح طریقے سے اگر ان کی اردو ہی پڑھ لے. شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ, بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں بخاری شریف کی, جنہوں نے شرح لکھی ہے. فرماتے ہیں میرے نزدیک تو عالم وہ ہے جو اعلی حضرت کی لکھی ہوئی کتابوں کے نام ہی پڑھ کے دکھاتے ہیں. کتابوں کے اندر جو موجود ہے وہ بعد کی بات ہے, جو اعلی حضرت کی کتابوں کے نام ہے, جو نام لکھے ہیں نا اعلی حضرت, وہ اکثر لوگوں کو پڑھنے میں نہیں آتا. اور آج ڈپلوما کر کے لوگ مناظرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اعلی حضرت کے علوم تک پہنچنا ایک بہت بڑی بات ہے. میرے عزیزو, ایک ایک کتاب کا نام اگر آپ کو میں بتاؤں تو شاید عام لوگوں کو باؤنس چلے جائے, بلکہ علماء بھی اس سے قریب نہیں ہو پاتے, اس لیے کہ اعلی حضرت کے کتاب لکھنے کے بعد نام رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس نام کے آپ عدد نکالیں گے تو جس سال میں وہ کتاب لکھی گئی ہے اسی سال کا عدد نکلے گا. آپ فتاوی رضویہ کو جانتے ہیں, فتاوی رضویہ اعلی حضرت کی کتاب ہے. اس کا پورا نام ہے العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ. یہ پوری کتاب کے جب آپ علم اعداد سے عدد نکالیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس سال میں یہ لکھی ہوئی ہے. ہدایق بخشش, اس کے آپ عدد نکال لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے سال میں لکھی ہوئی کتاب ہے. اعلی حضرت کی کتاب رفع الریب اما نال المصطفیٰ من الغیب, اس کو الدولۃ المکیہ کہا جاتا ہے. یہ صرف 8 گھنٹے میں 200 پیج کی کتاب اعلی حضرت نے لکھی ہے. یہ بھی مکہ مکرمہ میں جب حج کے لیے گئے تھے اعلی حضرت, تو کچھ لوگوں نے سوال کیا رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آپ کیا دلیل دیتے ہیں. تو اعلی حضرت نے تقریباً اس میں 200 دلیلیں لکھی ہیں, اور اس کے بعد اخیر میں لکھتے ہیں فقیر سفر پہ تھا, جتنا حاضر تھا اتنا لکھ دیا. اللہ اکبر. علم تفسیر کا حال یہ ہے کہ آپ بدایوں شریف حاضر تھے محب رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ کے عرس میں, تو اعلی حضرت تفسیر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے قرآن کی ایک سورہ کی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تو اس پر جب بیان شروع ہوا تو صبح کے 9 بجے سے لے کر دوپہر کے 3 بج گئے. 6 گھنٹے صرف وَالضُّحَىٰ کی تفسیر بیان کی, اور اس کے بعد اخیر میں یہ کہتے ہیں کہ
میں بریلی سے سفر کر کے تھکا ہوا آیا, اس سورے کی چند آیتوں کے 80 جز میں نے ابھی چھوڑ دیے جو 600 ورق پہ لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک سورے کی علم تفسیر میں اللہ نے وہ مہارت تامہ عطا کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں 5 سال میں جو قرآن پاک کا ناظرہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو استاد کو بتائے, 8 سال کی عمر میں حضور کی میلاد پر 2.5 گھنٹے بیان کرنے والے امام احمد رضا ہیں, 8 سال کی عمر میں. اور 13 سال 9 مہینے کی عمر ہوئی تھی کہ آپ مفتی بن گئے تھے اور فتویٰ نویسی شروع کر دیے تھے. 14 سال کی عمر میں تو لڑکے ابھی یہاں پر شعور بھی نہیں ہوتا, اکثر تو ان کو تو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں آتا, اور اس وقت وہ اعلیٰ حضرت امت کے آنے والے سوالات کے جوابات لکھنے پر بیٹھ چکے تھے. 14 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. 14 سال کی عمر سے لے کر پھر جب آپ نے قلم چلانا شروع کیا تو ان کے قلم کے شاہکار آج بھی موجود ہیں. میرے عزیزو, کچھ کہانیاں لوگ بیان کرتے ہیں وہ ایسے تھے یہ ایسے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کی کوئی چیز بیان جب ہم کرتے ہیں تو ان کے دلیل میں کتابیں بھی موجود ہیں. ان کے علم کو دیکھنا ہو تو صرف ہم کرامتیں نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ کتابیں تمہارے سامنے موجود ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں, اعلیٰ حضرت نے سائنس پر 1 2 نہیں کئی مقالے کئی کتابیں لکھ ڈالی. کیا وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے؟ کیا ان کو سائنس کسی نے پڑھایا تھا؟ اور سائنس یہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں کا سائنس نہیں. جو سائنس پر آپ نے اپنی تحقیقات لکھی ہے اس پر تبصرہ کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے, کوئی عام شخص نہیں. پاکستان کے میزائل مین ڈاکٹر عبد القدیر خان, جس طرح سے ہمارے ہاں میزائل مین اے پی جے عبد الکلام, اس طرح سے ان کے نیوکلیئر کا سب سے پہلے پاور دینے والے اس ملک کو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے اعلیٰ حضرت پر پورا مقالہ لکھا اور کہا ان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر کے مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک میزائل مین, ایک نیوکلیئر کو وجود میں لانے والا اتنا بڑا سائنٹسٹ کہتا ہے کہ امام احمد رضا خان کی سائنسی بصیرت کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے. دنیا یہی سوچتی ہے کہ مولانا کو کیا آتا ہوگا. اکثر مولانا لوگوں کے بارے میں خیال یہی رہتا ہے کہ مولانا لوگ ہیں ان کو کیا آتا ہے. مولانا, اسی لیے میں کہتا ہوں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے, نادان دنیا والوں ہر مولانا کو اتنا نہ سمجھو, تمہارا پالا کسی اور مولانا سے پڑا ہوگا, کسی اور سے پڑا ہوگا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر بیشا گما مبر کے خالیست, شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. ہر جنگل کو خالی مت سمجھ لینا, کسی جنگل میں شیر سویا ہوتا ہے. ہر کسی کو ہلکا مت سمجھ لینا. اسی طرح سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے جو میتھمیٹکس کے بڑے ماہر, وہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے. ان کو ایک میتھس کا فنڈا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جس کے لیے انہوں نے کئی سال بتا دیے اور اب وہ جرمنی یا آکسفورڈ لندن جانے کا ارادہ کر چکے. اسی مسلم یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا پروفیسر بہت ہی کھلبلائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں, پوچھا کس مسئلے میں؟ یہ مسئلہ ہے میں سفر پر جانے والا ہوں, لمبا سفر. تو سید سلیمان اشرف بہاری یہ جانتے تھے اعلیٰ حضرت کے میتھس کو. انہوں نے اپنے کلیگ جو تھے پروفیسر ان سے کہا کہ صاحب اتنا لمبا سفر کیوں کریں گے, بریلی چلتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے پاس, وہ آپ کے اس مسئلے کی پیچیدگی کو شاید حل کر دیں. وہ کہا مار کر کے ہنسنے لگے پروفیسر, کہا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ میتھمیٹکس مولانا لوگوں کا کام ہے, یہ مولانا لوگوں سے حل ہوگا؟ عام سوچ لوگوں کی ابھی بھی ایسی ہوتی ہے. تو سید سلیمان اشرف نے کہا وہ اور مولانا ہیں, آپ چل کر تو دیکھ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں صاحب کائے کو وقت میرا برباد کرتے ہیں. تو حضرت سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا جرمنی اور آکسفورڈ جانے میں جتنا خرچہ آئے گا آپ کو, بریلی جانے میں اتنا خرچہ تو نہیں آئے گا. علی گڑھ سے بریلی آپ چلے. مان لیا اور وہ چل کر کے آ گئے بریلی ان کے ساتھ.
یہ عین عصر کا وقت تھا، یہ ظہر کا وقت تھا، اعلیٰ حضرت نماز کے لیے جا رہے تھے اور ان کی راستے میں ملاقات ہو گئی. اپنے شاگرد رشید کو دیکھا، سلیمان اشرف، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور یہ پروفیسر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، یہ پروفیسر ہیں اور پڑھاتے ہیں میتھس کو، لیکن ایک بڑے مشکل مسئلے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت چلتے چلتے ہی پوچھ لیے کہ بتائیے صاحب کیا ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا ایسے نہیں، گھنٹوں لگیں گے، بیٹھ کر کے سمجھاؤں گا آپ کو، آپ فری ہو کر کے تو آئیے. اعلیٰ حضرت نے بتایا کھول کر تو دکھائیے آپ کے اوراق کیا ہیں. انہوں نے جو ذائچہ بنایا تھا یا جو حساب لکھا ہوا تھا کہا اس میں پریشان ہوں، ادھر سے کرے تو یہ ہٹ جاتا ہے، ادھر سے کرے تو یہ ہٹ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے 2-4 انگلیاں رکھی، کہا اس کو ادھر سے، اس کو ادھر سے، اس کو ادھر سے، یوں حل کریں گے تو شاید حل ہو جائے. ابھی اذان ہو چکی، نماز پڑھ کر کے ہم آئیں گے پھر بیٹھتے ہیں. اعلیٰ حضرت اتنا کہہ کر کے مسجد چلے گئے. پروفیسر صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے جو انگلیاں رکھی تھی میں دیکھتے دیکھتے کھڑا رہا، ادھر ان کی نماز ہوئی، میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا. جہاں اشارے پائے میں نے اعلیٰ حضرت کے مسئلہ حل ہو چکا تھا. جب آئے اعلیٰ حضرت تو مسکراتے ہوئے پوچھا پروفیسر صاحب گھنٹوں کہاں، منٹوں میں تو حل ہو چکا آپ کا. یہ صدقہ ہے رسول اللہ کے عشق و محبت کا. میرے عزیزوں بات ایک دو نہیں، میں مثالیں تھوڑی جلدی آپ کو عرض کر دوں، تھوڑی سی چیزیں ہیں، ایک دو نہیں. کئی لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے عبقریت کو تسلیم کیا اور وہ اش کر کے چلے گئے. اور حیرت میں پروفیسر صاحب نے ایک سوال کر ہی ڈالا، کہا مولانا جس کو میں حل کرنے کے لیے جرمنی اور آکسفورڈ جا رہا تھا آپ نے اشاروں میں حل کر دیا، ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کا استاد ہے کون ہے؟ آپ کہاں سے اتنے میتھس میں ماہر بنے؟ اتنا کیسا آپ کو مہارت آئی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں اپنے باپ مولانا نقی علی خان صاحب سے جمع، نفی، ضرب اور تقسیم 4 ہی حساب سیکھا تھا، باقی جو کچھ ملا ہے یہ رسول اللہ کے قدموں کی نوکری کی برکت ہے. یہ اس دربار کے نوکری کی برکت ہے، جو ان کا ہو گیا اللہ ساری کائنات اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. میرے عزیزوں یہ ایک دو باتیں نہیں ہیں، ایسی بے شمار چیزیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب فقہ میں قلم اٹھایا ہے تو ایسے ایسے پیچیدہ مسئلوں کا حل کیا، حیرت ہوتی ہے. اب ہم مصر جا کر کے دیکھتے ہیں، مصر کے علماء بھی اس بات کے معترف ہیں. کئی علوم ایسے ہیں جس کے فاؤنڈر اعلیٰ حضرت ہیں. آپ نے ایک کتاب لکھی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ. یہ کتاب، یہ علم ہی ایسا ہے کہ جس کے جاننے والے آج ہندوستان میں شاید انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. چند ہی لوگ بچے ہوں گے جو قبلہ پہچاننے کا علم، اس میں زمین کا طول البلد، عرض البلد، ستاروں کی کیفیت، سب کچھ دیکھ کر کے پھر یہ حل کیا جاتا ہے، ذائچہ نکالا جاتا ہے، حساب ہوتا ہے. ایک بڑا کٹھن علم ہے، اس کے جانکار بھی بہت کم رہ گئے. اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب جو لکھی، کافی موٹی کتاب ہے، اور اس میں 10 قاعدے آپ نے خود ایجاد کیے، 10 فارمولے آپ نے خود ایجاد کیے. کہا کوئی بھی بندہ زمین کے کسی بھی حصے پہ کھڑا ہو، آپ نے ایک فارمولہ دیا ہے، وہ کھڑا ہے تو یہ چیز دیکھ لے، زمین کا، آسمان کا، تاروں کا، جو کچھ بھی آپ نے حساب بتایا، اور اس قاعدے کے حساب سے جس طرف وہ منہ کرے گا حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا. آپ کا یہ ایسا میرے عزیز و اعلیٰ حضرت کا چیلنج ہے جو عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. قبلہ پہچاننے کے لیے آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سیدھے کمپاس نکالے، موبائل کا تو اب زمانہ ہے. پہلے 1 میٹر آتا تھا، وہ کاٹا دکھاتا تھا تو قبلے ادھر ہی ہو جاتے سب کے. تو آج کے دور میں تو قبلے مشینوں کے تابع ہے. موبائل کو ہم رکھ دیتے ہیں اور دکھا دیا. ایسا اسلام مشینوں پر نہیں چلتا. اگر یہ دھوکہ دے دیا تو تمہارا قبلہ ہی بدل گیا، اس کی بیٹری چلی گئی، یا کچھ نیٹ ورک پرابلم ہوا، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، گلچ آیا اور جو چیز اس کو بتانا تھا اس کی بجائے دوسری سمت بتا دیا. آپ کو تو اس کے اوپر یقین کر کے چل رہے ہو. اسلام کے اندر اصول ایسے بنائے ہوئے ہیں.
मशीन ना भी हो तो ऐसे कायदे बनाए हुए हैं, दुनिया के किबला पहचानने की सारी मशीनें भी फना हो जाएं तब भी उलमा के पास वो कायदे मौजूद हैं। सहरा में खड़े होकर के या किसी भी जगह पर खड़े होकर उस कायदे के मुताबिक वो किबला बता सकते हैं कि इस सिमत हो सकता है। औकात आज कैसे पता चलते हैं आपको? नमाज के औकात सीधे मोबाइल उठाए और औकात सलात ऐप है, उसमें देख लिया फजर इतने बजे, जोहर इतने बजे, असर इतने बजे, मगरिब इशा का ये टाइम है। हम तो सब इस पर डिपेंड हो चुके हैं, मशीनों के दौर के लोग हैं। लेकिन वो लोग उसूल जानने वाले लोग थे। मेरे अजीजों, ये जो तकवीमें आप देखते हैं ना मस्जिदों में लगी हुई होती हैं, अब तो लोग इसको देखना भी छोड़ दिए क्योंकि मोबाइल खुद के पास है, तो क्या तकवीम देखेंगे। ये तकवीम जो होती है अगले 50 साल तक बता सकते हैं हम कि सूरज किस दिन निकलेगा, कितने बजे और कितने बजे डूबेगा। 5 जनवरी फॉर एग्जाम्पल, 10 जनवरी इतने बजे निकलेगा और इतने बजे डूबेगा। तकवीम बनाने का इल्म होता है, यह इल्म हैयत और इल्म तौकीत। इसके आला हजरत इतने बड़े माहिर थे, इतने बड़े माहिर थे कि आप उसको यूं ही बैठे बैठे निकाल करके दे दिया करते। कोई भी शहर का आदमी आए और कहे हमारा ये शहर है, यहाँ के औकात हमें बता दीजिए, आला हजरत उसके वहां के औकात अगले 50 साल के भी, यानी 1 साल का बना करके दे दिया तो जिंदगी भर उसके लिए काम आ गए। सूरज के औकात मुतय्यन है साल भर के। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह किस किस इल्म में माहिर थे? इल्म नजूम के ऐसे माहिर। इल्म नजूम किसको कहते हैं? सितारों का इल्म है। सितारे देख करके पहले लोग भविष्यवाणी जो करते थे, आज भी हैं। आज भी सुबह सुबह उठ करके कुछ लोग राशि देखने पर मसरूफ रहते हैं। अरे इसका राशि क्या है? राशि, और बाबाओं के चक्कर लगा रहे होते हैं और बाबा बोलता है तेरा शनि मंगल में बैठा हुआ है और वहां से तुझे देख रहा है और अभी ये महल है वो ये जो चीजें होती हैं, शनि रवि सोम, ये सारी चीजें जो बनाई गई मेरे अजीजों, सितारों के या बुर्ज के नाम है। 12 बुर्जों के नाम, फिर सितारे, फिर चांद किस महल में जाता है, ये सारा एक इल्म है। बाउंस जा रहा होगा तो समझ लेना थोड़ी देर के लिए। इल्म नजूम, इल्म नजूम पर यकीन करना हराम है, अटकल पच्छू मारे जाते हैं उसमें। लेकिन कुछ बातें करीब हद तक बता दी जाती। पहले के जो नजूमी होते थे वो इतनी ऑथेंटिक चीजें बता देते थे कि आदमी पागल हो जाए। तेरे घर में लड़का पैदा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारी चीजें नजूमी बताते थे। बादशाह लोग तो ऐसे नजूमियों को पालते थे। आज के नजूमी ये तो कुछ नहीं, ये लक्कड़ बगे, इनके पास कुछ बचा नहीं है। बस जो फुजला पहले वालों का बचा था वही खाते हैं, बाकी ये माहिर नहीं है आज के लोग भी। पहले के नजूमी बड़े माहिर थे, बारिश के औकात इनको मालूम होते, किस जगह पर धूप हो रही है या छांव होने वाली है, ठंडी कितने दिन होने वाली, इल्म नजूम से बता दिया जाता था कि ये चीजें होने वाली। एक मौलाना साहब आए थे जो इल्म नजूम में माहिर थे, आला हजरत के पास आए। आला हजरत ऐसी तफरीह करते हुए मजाकन उनसे पूछते हैं, मौलाना बताइए तो सही बरेली में बारिश कब होने वाली है? कहा कि सच पूछ रहे हैं आप? कहा हाँ हाँ बता दीजिए कब होने वाली है। उन्होंने फौरन कलम कापी निकाली और अपने इल्म नजूम के जरिए से इधर से उधर लगाना शुरू किया। फिर नतीजा जो निकला, रिजल्ट आया तो कहा अगले 2 हफ्ते तक तो बारिश नजर नहीं आती, आसमान बिल्कुल सूखा रहेगा अगले 2 हफ्ते तक। मैंने देख लिया बारिश का कोई इम्कान ही नहीं। आला हजरत मुस्कुरा पड़े और उसके बाद कहा पक्का कह रहे हो आप? कहा कि हाँ, हमारा इल्म नजूम यही बताता है, ग्रामर यही है, कानून यही है, हम बरसों से इस पर महारत रखते हैं। तो आला हजरत के यहाँ घड़ी लगी हुई थी। आपने कहा कितने बज रहे हैं? कहा 9 बज रहे हैं। कहा 11 बजने में अभी कितना वक्त बाकी है? आप भी बता सकते हैं ना, 9 बज रहे हैं तो 11 बजने में कितना वक्त है? कितना हुआ? 2 घंटे।
मौलाना ने भी यही कहा कि अभी 2 घंटे हैं। आला हजरत ने कहा क्या 2 घंटे से पहले 11 नहीं बज सकते? वो भी हंस पड़े कि हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप, 2 घंटे से पहले 11 कैसे बजेंगे? ये 9 बज रहे हैं, अभी 11 बजने के लिए 2 घंटे लगेंगे। आला हजरत ने कहा 2 घंटे से पहले 11 नहीं बजेंगे, मैं बजाता हूं। घड़ी उठा ली, पीछे से उसके घुमा करके आपने 11 बजा दिया। जो कांटे थे, जो सुइयां थी, उसको घुमाया और 11 पर ला करके दिया। आला हजरत ने कहा आप तो कह रहे थे 2 घंटे लगेंगे, ये देखिए 11 बज गए। इसको तो आपको मजाक लग रहा है ना। मौलाना कहने लगे, जो इल्म नुजूम में माहिर थे, कहा वाह हुजूर क्या कहना, ऐसे तो कोई भी बजा सकता है सुइयां घुमा करके। आला हजरत ने जलाल में कहा मौलाना यही तो अकीदा है, कानून कुछ और कहता है, रब अगर चाहे तो बारिश अभी करवा दे। कानून तुम्हारा कहता है 2 हफ्ते तक बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर रब चाहे तो 2 हफ्ते क्या, 1 हफ्ता क्या, 1 दिन क्या, अगर मेरा रब चाहे आज ही बारिश हो जाए। आला हजरत ने इतने जलाल में कहा था कि मौलाना फरमाते हैं कि मैं आला हजरत की खानका से उठा, बाहर आया, देखा बरेली में झमाझम बारिश शुरू हो चुकी थी, अबर छा चुके थे और बारिश शुरू हो चुकी थी। गुफ्ते खुदा बुवत गर्चे हल्कू में, अब्दुल्ला बुवत फारसी में कहा गया है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं उनका कहा अल्लाह का कहा होता है, वो जो कहते हैं अल्लाह उसको पूरा कर देता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये तवक्कुल और यकीन का आला दर्जा था। तुम्हारा कानून कुछ और कहता है, हाँ बच्चे पैदा होने के लिए 9 महीने ही लगेंगे, कानून है, असबाब इस तरह बनाए गए, लेकिन रब अगर चाहे, अल्लाह अगर चाहे तो 9 महीने क्या, सुबह हमल हो और शाम में बच्चा हो, और हुआ। इससे ये ऐसे नहीं है कि कह दिया गया है। आदम अलैहिस्सलाम के यहां जो औलाद हुआ करती थी, उनके हमल के दिन 9 महीने नहीं होते थे, 9 महीने नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत देखें, दुनिया का कानून तो ये है कि बच्चा पैदा होने के लिए बाप और मां का मिलना जरूरी है, लेकिन रब अगर चाहे तो बगैर बाप के भी सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। और ये तो कानून समझ में भी आ जाए, किसी की अकल में भी आ जाए, लेकिन अगर अल्लाह चाहे बाप भी नहीं मां भी नहीं फिर भी पैदा कर दे किसी जिंदा को, जानते हो कैसे? सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर से। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में कि मौला मेरी इस उम्मत को कोई ऐसी चीज दिखा दे कि तेरी कुदरत पर इन्हें यकीन हो। आपको हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर हाथ रखें। एक पहाड़ के पत्थर पर आपने हाथ रखा तो उससे एक ऊंटनी का बच्चा पैदा हुआ। तारीख आपको पता है, जिस ऊंटनी का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, कुरान पाक में भी आया, अल्लाह अगर चाहे तो किसी ऐसी चीज से पैदा कर दे। बहरहाल आला हजरत ने यह तवक्कुल और यकीन सिखाया था। इल्म आप उसमें बड़े माहिर थे, और कई ऐसी चीजें मेरे अजीजों जहां तक हमारा दिमाग भी नहीं जाता, अकल भी काम नहीं करती। अब उनके जो उलूम हैं एक एक करके मैं बयान करूं तो बहुत तवील वक्त हो जाए। सिर्फ आप जो समझ पाते हैं आला हजरत के इन उलूम की महारत की वजह क्या है, उसकी तरफ मैं ले आना चाहता हूं। हम गौर व फिक्र करके देखते हैं, कोई पढ़ लिख करके भी आदमी इतनी सारी चीजें नहीं कर पाता। आप कितने इल्म में माहिर हो सकते हैं? साइंस का स्टूडेंट पूरा साइंस में अपना दिमाग खपा चुका है, उसको फिर दूसरे चीजों में दिमाग लगाने की वो नहीं। अब इंजीनियर से कहें कि तू ऑपरेशन भी कर दे तो कहेगा मेरी फील्ड नहीं। डॉक्टर से कहें कि तू घर बना दे या प्लान दे दे तो कहेगा मेरी फील्ड नहीं। हालांकि इंजीनियर और डॉक्टर दोनों साइंस से ही निकले हुए हैं, होता यही है ना। इंजीनियर भी साइंस की शुरुआत में ही आया, और बस ये है कि वो बायोलॉजिकल हो गया और ये स्टैट में चला गया, जैसे भी इसकी फील्ड चेंज हुई। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस किया हुआ, वो अलग साइंस वाला है, वो भी इंजीनियर कहलाता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस किया हुआ इंजीनियर,
اس سے کہہ دو گھر کا پلان دے دے، وہ بھی نہیں. وہ کہتا ہے نہیں میں آئی ٹی فیلڈ والا ہوں، مجھ سے پوچھو کمپیوٹر کی چیزیں یہ نہیں. اچھا کمپیوٹر کے معاملات میں اور ایک انجینئر ملتا ہے، میکینیکل انجینئر ہے، اس سے پوچھو تو پھر وہ اپنی فیلڈ کے باہر نہیں ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک علم میں جب کوئی بندہ ماہر ہوتا ہے، یہ ڈگریاں ماہر بنانے کے لیے تو ہیں. آپ جو گریجویشن کر رہے ہیں یہ ایک فیلڈ میں ماہر بننے کی، لیکن ہم نے دنیا میں دیکھا جو جس فیلڈ میں ہے وہ دوسرے کو ٹچ ہی نہیں کر رہا. ڈاکٹرز کی بھی فیلڈ اب بدل گئی ہیں. پہلے کے تھے جو فزیشین جو سب چیک کر لیتے تھے، تمہارا آنکھ بھی، کان بھی، ناک بھی، پیٹ بھی، گھٹنا بھی، سر بھی، سب کر لیتے تھے. اب ایسا نہیں، سب کے ڈاکٹر الگ ہیں، سب الگ ہیں. ناک میں کوئی تکلیف ہو تو الگ ENT کے پاس جاؤ، نہیں عام ڈاکٹر نہیں دیکھے گا. ہاں کڈنی والا نیفرولوجسٹ وہ الگ چلے جائے، دل والا الگ ہے، کارڈیو، سب کے الگ الگ میدان بنے ہوئے ہیں. حالانکہ ایک ہی باڈی کے سب ڈاکٹر ہیں، ٹچ دوسرے کو نہیں کرتا. اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ شاید جان بوجھ کے نہیں ٹچ کرتے یا جانتے ہی نہیں یا فیلڈ الگ. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت غور خوض کر کے دیکھا کہ دنیا میں ایک فن کا ماہر ہوتا ہے تو دوسرے فن کو ٹچ نہیں کرتا. ایک فن کی بات کر رہا ہوں، ایک فن کی بات. اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں آؤ، ایک فن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، اللہ نے آپ کو 55 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی تھی.